مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما الاعمال بالنيات صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی اور انجمن اشاعت دین اسلام کے پلیٹ فارم نگینہ ٹی وی سے درس صحاح ستہ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے اس لیکچر کو شروع کرنے کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کی طرف چلیں گے۔ آج ہم دنیا کے جس دور سے گزر رہے ہیں، احادیث کا نام لے کر اور احادیث کی غلط ترجمانی کر کے اور احادیث کے غلط معانی اور مفاہیم لوگوں کو بتا کر سنت کے نام پر نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے انحراف کیا بھی جا رہا ہے اور کروایا بھی جا رہا ہے۔ ہمارے اس درس کا مقصد لوگوں کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رغبت دلانا ہے۔ سب سے اہم بات اس میں یہ ہوگی کہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بشرط زندگی و صحت انتہائی آسان زبان میں گفتگو کریں گے، اور ہم کوئی فنی گفتگو اور فنی اصطلاحات اس میں نہیں بولیں گے، تاکہ عام فہم آدمی، سننے والا عام طبقے کا بندہ بھی اس کو سمجھ کر صحیح طور پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رغبت اختیار کر سکے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف، اس کتاب سے ہم آغاز کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں ہمارے جو درس کا عنوان ہے وہ ہے صحاح ستہ۔ صحاح ستہ کا مطلب یہ ہے کہ صحیح 6 کتابیں، ان میں جو محدثین کی ترتیب کے اعتبار سے صحیح 6 کتابیں موجود ہیں، ان میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں ہیں جن کو صحاح ستہ کی کتب کہا جاتا ہے۔ اور میرے پیارے دیکھنے والے ناظرین کرام کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ احادیث کی کتابیں ہیں جن کو اصح کتب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک بات میں اس کے ساتھ یہ بھی کہنی لازمی اور ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنا ہے۔ بے شمار احادیث بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں آئیں گی جو صحیح بھی ہوں گی، مرفوع متصل بھی ہوں گی، لیکن قابل عمل نہیں ہوں گی، کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ عمل مبارک کیا ہوگا یا کر کر چھوڑ دیا ہوگا، یا آپ نے اس کی تنسیخ فرما دی ہوگی۔ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ناظرین کرام کو ترتیب کے ساتھ احادیث بھی بتائیں گے، اور پھر اگر وہ منسوخ حدیث ہے تو اس کی ناسخ کون سی حدیث ہے یا کون سی آیت ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کی طرف بھی لے کے جائیں گے، تاکہ لوگوں کو یہ علم حاصل ہو سکے کہ بخاری شریف میں اگر یہ حدیث مبارک صحیح، مرفوع، متصل ہے لیکن قابل عمل ہے یا منسوخ ہو چکی ہے، اور اگر منسوخ ہے تو کس حدیث کی وجہ سے یا کس آیت کی وجہ سے اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ہم نے جو درس صحاح ستہ کا آغاز کیا، اس میں ہماری ترتیب یہ ہوگی کہ ہم بخاری شریف کی احادیث کو لے کے چلیں گے۔ اس کی ترتیب میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بخاری شریف میں کل 98 کتابیں موجود ہیں۔
ہم پہلی کتاب بدء الوحی سے اس کا آغاز کریں گے، پھر اس کے بعد کتاب الایمان آئے گی۔ کتاب الایمان میں ترمذی، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں سے ایمان کی جو احادیث ہوں گی وہ ہم بخاری کے کتاب الایمان کے اندر لے آئیں گے، اور پورا ایمان کا چیپٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ہم کتاب الصلاۃ کی طرف جائیں گے۔ اور میں اس میں اپنے تمام سننے والے ناظرین کو یہ ریفرنس بھی بار بار کوٹ کروں گا کہ ہم بخاری شریف کی یہ فلاں حدیث پڑھ رہے ہیں، اور صحاح ستہ کی باقی کتب میں یہ حدیث اتنے نمبر پر موجود ہے، اور صحاح ستہ کے علاوہ احادیث کی وہ کتابیں جو امام بخاری اور امام مسلم کے اساتذہ کرام نے لکھی ہیں، جس طرح موطا ہے، جس طرح مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، یہ وہ احباب ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ ہیں۔ انہوں نے جو کتابیں تصنیف فرمائی، ہم ان کتابوں میں موجود احادیث جو صحیح ہیں اور امام بخاری کے مضمون کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، ان کا حوالہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بخاری شریف کا کیونکہ ہم نے آغاز کرنا ہے تو میں تھوڑا سا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کرواؤں گا، تھوڑا سا بخاری شریف کا تعارف کرواؤں گا، اور کچھ ہم بات چیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بخاری شریف کے حوالے سے کریں گے۔ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف پڑھیں۔ میرے پیارے ناظرین کرام، یہ ذہن میں رکھیے گا، امام بخاری ان خوش نصیب لوگوں میں سے ایک انسان ہے جن کا نام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی پہ ہے۔ آپ کا نام محمد ہے اور آپ اسماعیل کے بیٹے ہیں، اس لیے آپ کو محمد بن اسماعیل اور بخاری بخارا کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو علاقائی نسبتیں ہوتی ہیں ان کی طرف نسبت کر لینے سے یہ معنی بالکل بھی قطعی طور پہ نہیں ہوتا کہ انسان فلانے علاقے میں کوئی مذہب پیدا ہو گیا ہے تو اس کا ماننے والا ہو گیا۔ جس طرح لاہور میں رہنے والا لاہوری ہے، بخارا میں رہنے والا بخاری ہے، اور سمرقند میں رہنے والا سمرقندی ہے، اس طرح جو جس علاقے میں رہتا ہے اس کے نام کی نسبت اگر اس نے اپنی طرف کر لی ہے تو یہ نسبت اپنی طرف کرنا یہ علاقائی نسبت کہلاتی ہے، اور یہ شروع ہی سے چلی آ رہی ہے۔ جیسے مدینہ شریف میں رہنے والا اپنے آپ کو مدنی کہہ لیتا ہے، مکہ شریف میں رہنے والا اپنے آپ کو مکی کہہ لیتا ہے، تو یہ ایک علاقائی نسبت ہے جو چلی آ رہی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے محمد، اور بیٹے ہیں اسماعیل کے، اور علاقائی نسبت کے اعتبار سے ان کا نام ہے محمد بن اسماعیل البخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو کتاب لکھی وہ کتاب ہے صحیح البخاری، جبکہ اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا بخاری شریف کا پورا نام ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری جو میرے پاس کمپیوٹرائز چھاپا اس کا موجود ہے، اس میں کل 7563 احادیث ہیں جس کو ہم نے سننا ہے اور جس کو ہم نے ذکر کرنا ہے اور ڈسکس کرنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 194 ہجری میں ہوئی اور آپ کی وفات 256 ہجری میں ہوئی، اور عید الفطر والے دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کیا گیا۔ آپ کی تدفین عید الفطر والے دن 1 شوال المکرم کو ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے علاوہ کل 17 کتابیں لکھی ہیں، صحیح بخاری کے علاوہ 17 کتابیں لکھی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بخاری شریف لکھنے کا انداز بڑا ہی نرالا تھا۔ آپ کے بارے میں مفسرین محدثین نے یہ متفق علیہ عقیدہ لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے تازہ غسل فرماتے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، اور پھر اس کے بعد حدیث لکھا کرتے تھے۔ 7563 حدیثیں لکھی، تو اس کو انسان خود ہی کیلکولیٹ کر سکتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کم از کم 15,000 سے زائد نوافل صرف بخاری لکھتے ہوئے پڑھے۔ کتنے نیک وہ انسان تھے کہ جنہوں نے اتنے نوافل کے ساتھ اپنی کتاب کو خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری میں جو پہلی کتاب لکھی اس کا نام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوحی ذکر کیا، اور کتاب الوحی اس لیے ذکر کیا کہ یہ جتنی بھی احادیث ہیں ان کا تعلق وحی کے ساتھ ہے۔ وحی 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو وہ وحی مطلوب ہوتی ہے یا وحی غیر مطلوب ہوتی ہے۔
اگر وہ وحی مطلوب ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ قرآن مجید ہے، اور اگر وہ وحی غیر مطلوب ہوتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ بخاری کے اس کتاب الوحی کے درس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس طرح قرآن مجید ایک مکمل سورس ہے احکامات کو نافذ کرنے کا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ایک مکمل سورس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان، آپ کے مقام اور مرتبے کو قرآن مجید میں بیان فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں جو دیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ آیت مبارکہ بتاتی ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جو شے ملتی ہے وہ لازم ہے، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روکتے ہیں اسے اور رک جانا لازم ہے، تاکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہمیں پتہ چلی۔ بخاری میں نے جیسے عرض کیا کہ 7563 حدیثیں ہیں، ابن حجر عسقلانی کے مطابق 7397 حدیثیں ہیں، اور مختلف محدثین نے اس کی مختلف تعداد بیان کی۔ ہم نے کیونکہ جس کتاب سے پڑھنا ہے اس میں 7563 حدیثیں، اس میں کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مختلف ابواب میں 2 بار، 3 بار، 5 بار، 7 بار، 10 بار اور 16 مرتبہ بھی ایک حدیث کو لے کے آئے ہیں۔ اس طرح اگر مقررات کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو بخاری کی حدیث کی تعداد 4000 رہ جاتی۔ اور میں یہ بھی بتاؤں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علم سے یہ جو بخاری شریف کا ایک خزانہ اکٹھا کیا، مقررات نکالنے کے بعد 4000 حدیثیں اور مقررات داخل کرنے کے بعد 7563 حدیثیں جو ہیں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا 1% ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 7 لاکھ احادیث آتی تھی، ان 7 لاکھ احادیث میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 7563 حدیثیں لکھی ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ اپنے علم کا 1% حصہ انہوں نے بخاری میں لکھا۔ اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خود اقرار ہے کہ میں نے کتاب کی طوالت کے پیش نظر بے شمار احادیثیں جان بوجھ کر نہیں لکھی کہ کہیں کتاب لمبی نہ ہو جائے۔ اس سلسلہ میں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پوری دنیا میں صرف ایک کتاب ہے جو مکمل کتاب ہے، اس کا نام ہے قرآن مجید۔ اس کے علاوہ سب مصنفین نے اپنی فکر، اپنی ضرورت اور اپنے ماحول کے مطابق احادیث کا ذخیرہ اکٹھا کر کے امت کو دیا، اور جس نے جو کتاب لکھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میری کتاب پڑھنی ہے، میرے علاوہ کسی کی کتاب نہیں پڑھنی۔ کتب حدیث کی 1000 سے زائد اس وقت دنیا میں کتابیں موجود ہیں۔ انسان حدیث صحیح مرفوع متصل کی تلاش میں 1000 سے زائد جس کتاب کو پڑھنا چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے، دلیل بھی دے سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حدیث مرفوع متصل ہونی چاہیے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جل مجید الکریم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کے ساتھ سیاستہ کی حدیثیں، اور اس کے علاوہ امام بخاری کے اساتذہ کرام اور دوسرے محدثین جنہوں نے اپنی کتابوں میں صحیح احادیث کا التزام کیا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلیں گے اور بتائیں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محدثین نے کتنی محنت کر کے احادیث کا ایک خزانہ امت کو عطا فرمایا۔ اب ہم چلتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بدء الوحی کی طرف۔ پہلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور یہ حدیث ہے نیت کی درستگی اور اخلاص کے اوپر۔ میں کیونکہ یہ ہماری پہلی حدیث ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اس حدیث کو پڑھ کر آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ہو سکتا ہے کہ آگے بھی ہمیں کئی حدیثیں پڑھنی پڑیں، اور ہو سکتا ہے ہمیں کئی احادیث کا مفہوم یا خلاصہ بیان کرنا پڑے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، انما الاعمال بالنیات، آپ نے فرمایا عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس طرح کی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ اعمال کا اجر بھی ویسا ہی عطا فرمائے۔ اگر نیت اچھی ہوگی تو عمل اچھا ہوگا، اور اگر نیت اچھی نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے عمل کو بھی ضائع کر دے گا۔ اس کی سب سے بڑی آیت، اس کی سب سے بڑی دلیل نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا خلاصہ سنا دیا۔
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورۃ الانعام کی آخر میں یہ آیت موجود ہے، فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میرا دنیا سے تشریف لے جانا سب اللہ کے لیے۔ یہ اصلاح احوال اور اخلاص اور نیت کی درستگی ہے۔ امام بخاری نے یہ حدیث سب سے پہلے اس لیے لکھی تاکہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں کہ ہم یہاں کسی کی بڑائی اور کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم یہاں اس لیے موجود ہیں کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کا گلشن جو موجود ہے اس میں سے کچھ خوبصورت پھول لوگوں کی خدمت میں پیش کریں اور بتائیں کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسا چہچہاتا ہوا باغ اپنے پیچھے چھوڑا ہے اور کیسی محبتوں کی یادیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے چھوڑی۔ یہ جو بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، صحاح ستہ میں اس کے جو ریفرنسز موجود ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر اس کے اوپر آگے بات کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث نمبر 1 ہے، سنن ابی داؤد میں 2201 نمبر پر، سنن ابن ماجہ میں 4227 میں، نسائی میں 75 نمبر پر، 3437 نمبر پر، 3830 نمبر پر، اور اس کے علاوہ سنن ترمذی میں 1647 نمبر پر، مسلم شریف میں 1907 نمبر پر اور 6953 نمبر پر۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بخاری میں 6 اور جگہ پر بھی روایت فرمایا، جیسے کہ ایک پہلی تو حدیث یہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ 54 نمبر پر، 2520 نمبر پر، 3848 نمبر پر، 5070 نمبر پر، 6689 نمبر پر اس حدیث مبارک کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا، اور ساری جگہ لفظ بدل کے بیان فرمائے۔ کہیں انما الاعمال بالنیات کا ذکر کیا اور کہیں انما الاعمال بالنیہ کا ذکر کیا، کہیں فرمایا انما لکل امرئ ما نوی، کہیں فرمایا انما لکل امرئ ما نوی فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کہیں احادیث میں اور پہلی حدیث میں بھی فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ کے لفظ موجود نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی کتب حدیث میں حدیثیں آئیں گی ان میں فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ کا لفظ موجود ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے نمبر پر یہ لفظ ذکر نہیں کیا، اس کے بعد امام بخاری نے اپنی ساری آنے والی حدیث میں اس کو ذکر کیا ہے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی ساری زندگی پائی، بڑا مضبوط امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ تھا، جو بات آپ سنتے ایک دفعہ تا زندگی آپ کو یاد رہتی تھی، اور جب آپ کا وصال ہوا، اور میں اس میں بڑی تاریخی بات سنانا چاہتا ہوں کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی شرح تیسیر الباری کے اوپر بندہ عزیز کے والد گرامی حاشیہ نگاری کر رہے تھے، تو ارشاد الساری کے حوالے سے ایک بات دیکھنے میں آئی جو ریفرنس موجود تھا کہ ارشاد الساری نے یہ لکھا کہ ابو فتح سمرقندی بیان کرتے ہیں جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا 254 میں وصال ہوا تو آپ کی قبر مبارک سے خوشبو آنے لگ گئی تدفین کے بعد، تو لوگ آتے اور آپ کی قبر سے مٹی اٹھا کے لے جاتے۔ لوگوں نے امام بخاری کی قبر ننگی کر دی، تو پھر اس وقت کے حاکم نے قریب جنگلہ لگا دیا تاکہ امام بخاری کی خوشبو والی قبر کی مٹی کو لوگ اوپر سے بالکل ختم نہ کر دیں۔ تو حضرت فرمانے لگے بیٹے اگر ہم نے ایسی بات لکھ دی تو لوگ ریفرنس پوچھیں گے، ہمارے پاس تو ارشاد الساری بھی نہیں ہے۔ تو پھر میں اور حضرت علامہ مولانا رضوان انور یوسفی صاحب جو مفتی جاپان ہیں اور اس وقت بھی جاپان میں درس و تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، وہ اور میں ہم نے لاہور کی کافی ساری جو بڑی بڑی لائبریریز ہیں ان کا وزٹ کیا۔ بالآخر ہمیں دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا جو نیچے سما حال ہے وہاں جو لائبریری موجود ہے وہاں سے ارشاد الساری کا وہ نسخہ ملا جس میں ابو فتح سمرقندی کا یہ واقعہ موجود تھا، اور پھر ہم نے وہاں سے فوٹو کاپی کروائی اور وہ ہمارے پاس آج بھی ریکارڈ میں موجود ہے کہ امام بخاری کی قبر کی مٹی سے لوگوں نے فیوز و برکات حاصل کیے، اور جنہوں نے امام بخاری کی بخاری شریف کی شرح لکھی انہوں نے ان ساری باتوں کو انکار کر دیا۔ یہ ایک ضمنی بات تھی لیکن کیونکہ تاریخی تھی اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ تو سب سے پہلے بات ہے وحی کی۔ وحی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دل میں بات ڈالنے کو۔
اب یہ ہم بخاری شریف کی دوسری حدیث آج پڑھنے لگے ہیں۔ پہلی حدیث میں نے برکت کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عمر بن خطاب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس طرح کی نیت ہوگی ویسا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے میں حصول برکت کے لیے ایک دو حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجید الکریم ایک بندے کو بلائے گا، اس سے فرمائے گا کہ میں نے تمہارے اوپر یہ انعام و اکرام کیے، بتا بدلے میں کیا کیے؟ وہ کہے گا میں ساری رات قرآن پڑھتا رہا۔ دوسرا بندہ کہے گا میں نے بڑے حج کیے۔ ایک بندہ کہے گا میں نے بڑے جہاد کیے۔ اللہ فرمائے گا قاری تو قرآن اس لیے پڑھتا رہا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، جو تو نے چاہا لوگوں نے کہہ دیا۔ غازی تو جہاد میں اس لیے گیا تھا کہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، لوگوں نے کہہ دیا۔ اور حاجی صاحب آپ نے حاجی اس لیے کیا تھا کہ آپ کا ٹور ہو، لوگ آپ کو حاجی صاحب کہہ دیا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے اللہ حکم دے گا ان کو منہوں کے بل گھسیٹ کر دوزخ کی آگ میں پھینک دیجئے، کیونکہ یہ اعمال انہوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے عمل ہوگا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم اس کو کثیر ثواب عطا فرمائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں جو دوسری حدیث بیان کی، یہ وحی کے بارے میں ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری طرف وحی آتی تھی سلسلۃ الجرس کی صورت میں، گھنٹی کی آواز کی صورت، کہ ایسے آہستہ سے گھنٹی کی آواز شروع ہوتی اور وہ تیز ہو جاتی، اور وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور وہ مجھ پہ بڑی سخت ہوتی تھی، بڑی شدید قوت والی ہوتی تھی۔ اس کو محدثین نے شدید کیوں کہا؟ اس کی میں وجہ عرض کرتا ہوں۔ میں اس سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ میں وحی کی تھوڑی سی تقسیم کاری آپ کو بتا دوں۔ ابھی میں نے واضح کر دیا کہ وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔ جو تلاوت کی جاتی ہے قرآن مجید کی صورت میں وہ وحی مطلوب ہے، اور جو قرآن مجید کی صورت میں تلاوت نہیں کی جاتی بلکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ وحی غیر مطلوب ہے۔ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں اس وحی کی جو وحی مطلوب ہے، تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کے نزول کے سلسلہ میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم نے قرآن مجید نازل فرمایا حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے سے، پھر فرشتہ بھیجا فرشتے کی شکل میں، فرشتہ بھیجا ایسے انسان کی شکل میں جو کبھی نہیں آیا، پھر فرشتہ بھیجا ایسے انسان کی شکل میں جو انسان معروف تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی بغیر فرشتوں کے، پھر اللہ تعالیٰ نے سلسلۃ الجرس کے ذریعے وحی نازل فرمائی کہ اس میں الفاظ نہیں ہوتے تھے، صرف گھنٹی کی آواز ہوتی تھی، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وحی کی آواز کے اندر سے، گھنٹی کی آواز کے اندر سے وحی کو خود آپ نے استنباط کرنا ہوتا تھا، اس کو خود آپ نے وحی کے لفظ باہر نکالنے ہوتے تھے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں وہ وحی اتنی سخت ہوتی تھی کہ سخت سردی میں بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پہ پسینے کے قطرات آ جاتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو ہم اوپر چادر ڈال دیتے تھے۔ ایک صحابی کہنے لگے، غالب گمان ہے حضرت ابو سعید خدری ہے، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ آرام فرما رہے تھے تو آپ نے اپنا سر مبارک میری ران پر رکھا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ فرمایا اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر نہ اٹھاتے تو قریب تھا میری ران کی ہڈی ٹوٹ جاتی، اتنا بوجھ تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا وحی کا بوجھ اپنے اوپر لے کر امت کو قرآن مجید آسان کر کر عطا فرمایا۔ پڑھنے کے لیے بھی آسان ہے، لکھنے کے لیے بھی آسان ہے، حفظ کرنے کے لیے بھی آسان ہے، اور سمجھنے کے لیے استادوں کی ضرورت ہوتی ہے، معلم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انسان معلم کے پاس بیٹھ کر
قرآن مجید پڑھتا ہے تو قرآن مجید سمجھنا بھی آسان ہو جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اگر یہ قرآن مجید معلم کے پاس بیٹھ کر پڑھا جائے تو مسلمان ہو یا غیر مسلم قرآن مجید سینے میں اترتا چلا جاتا. اب میں نے جو وحی کے کچھ وحی کی اقسام بیان کی اس کی میں وضاحت کر دیتا. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم بغیر جبرائیل، اسرافیل اور سلسلۃ الجرس کے بغیر اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم وحی نازل فرماتا تھا. اس کے لیے میں سورۃ مریم کی ابتدائی آیات پڑھنا چاہتا ہوں. کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات جب حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام لے کے نازل ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے کہ حضور کاف، آپ نے فرمایا مجھے ان کے معنی آتے. ہا یا عین صاد، فرمایا مجھے ان سب کے معنی آتے. عرض کیا کہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کلمات تو آج ہم پہلی دفعہ لے کے نازل ہوئے. تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل، میرا اور میرے رب کا ایک ایسا وقت مقرر ہوتا ہے جس میں نہ کوئی انسان ہوتا ہے نہ کوئی فرشتہ ہوتا. اللہ تعالیٰ مجھے خود ہی ساری وحی فرما دیتا ہے. تو یہ ایک بات بیچ میں واضح کرتا چلوں، کوئی بھی دنیا کا شخص یہ نہ سمجھے کہ اللہ جل مجید الکریم کے حضور سے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی تو جبرائیل استاد ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں ہے. آپ نے ساری تعلیمات اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم کے ذریعے سے حاصل کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارا قرآن سکھایا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے علوم و معارف کے خزانے عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ سے سارے علم سیکھنے والے. جبرائیل علیہ السلام درمیان میں وسیلہ ہیں، لے کے آنے والے ہیں، تو یہ جبرائیل علیہ السلام کا اعزاز ہے. یہ نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام استاد ہیں تو وہ لے کے آتے ہیں. اور میں ایک آپ کو حدیث بھی سنانا چاہوں گا اس سلسلہ میں تاکہ پتہ چلے کہ جبرائیل علیہ السلام کون ہے. اس میں جبرائیل علیہ السلام کا بھی تعارف ہو جائے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ حدیث بخاری شریف میں کئی مقامات کے اوپر موجود ہے، انشاءاللہ جس نمبر پر آئے گی پھر میں اس میں آپ کو یہ بات عرض کروں گا. صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. عرض کی حضور کہاں دیکھا؟ فرمایا زمین و آسمان کے درمیان کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. عرض کی حضور کیسے تھے؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے. اب آپ نے کیا جبرائیل علیہ السلام کو کہا ہوگا جبرائیل ٹھہر جا یہاں پہ بیٹھا رہا ہے، آپ نے ایک ایک کر کے پر کھول میں گن لوں؟ بلکہ یہ آپ کی نبوت کی نگاہ تھی کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو سارے پروں کی گنتی آپ کے سینے میں محفوظ ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تفصیلی علم عطا فرمایا. جبریل بھی، میکائیل بھی، اسرافیل بھی، اسرائیل بھی، یہ سارے ہی فرشتے جتنے بھی ہیں یہ فرشتوں کے سردار ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں. علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں بد الوحش کے باب میں جو وضاحت ہے تھوڑی سی میں عرض کرتا چلوں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے اور جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سب سے زیادہ مرتبہ 14 مرتبہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی 350 سال سے زائد عمر ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام 14 مرتبہ ہے. اور فرمایا جب امام الانبیاء علیہ السلام کی باری آئی تو جبریل دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے کہ جبریل جو فرشتوں کا سردار ہے 24,000 مرتبہ آیا اور یہ ڈیلی بیسس پہ کئی دفعہ بنتا ہے کہ ایک دن میں جبرائیل علیہ السلام نے کئی بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی. اور یہ بخاری مسلم میں انشاءاللہ روایات آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر کہ میرے محبوب آپ رو کیوں رہے ہیں، جا جبریل پوچھ کیا، پھر وجہ پوچھ کے واپس گئے، پھر بھیجا جا جبریل پتہ کر کیا اب آپ کیا چاہتے ہیں، پھر بھیجا جبریل اب آپ جا کے پوچھ کے آئے کہ میرے محبوب جو میں نے بات عرض کی ہے آپ کی خدمت میں آپ کو وہ پسند آئی کہ نہیں آئی. تو ایک جملے میں اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پر بار بار جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور شان دکھاتا ہے. تو یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کی آواز کے ساتھ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماتے کہ یہ مجھ پر بڑی سخت ہوتی ہے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ
ایک فرشتہ مرد کی شکل میں آتا اور وہ آ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وحی کی آیات عرض کرتا۔ یہ دوسری حدیث ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس کے اوپر پوری تفصیل سے ایک ایک حدیث کو لے کے چلیں گے، اور حدیث کے جو مشکل معانی ہیں اس کی وضاحت بھی کریں گے، اور اس حدیث سے نکلنے والے جو ہمارے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے سے مسئلے ہیں ہم ان کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی معاملات حدیث کے ضمن میں آئے ہیں ہم اس کو بھی عرض کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بات ضرور بتانے کے لیے لازمی سمجھوں گا تاکہ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بزرگوں اور میرے پیارے دوستوں کے لیے جو بات بڑی ضروری ہے وہ میں واضح کرنا لازمی سمجھتا ہوں کہ بے شمار بخاری کی روایات ایسی ہوں گی، بے شمار، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو امام المحدثین ہیں، جو محدثین کے سر کا تاج ہے، زبدہ ہیں محدثین کا، اور زبدہ کہتے ہیں مکھن کو، کہ محدثین میں بڑے پسندیدہ، معروف اور محبوب ہیں، وہ محدث ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کے ساتھ ساتھ وہ حدیث بھی ذکر کریں گے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط کے اوپر ہیں، امام بخاری نے بخاری شریف میں بیان نہیں کی اور وہ دوسری کتابوں میں موجود ہیں، وہ ہم ساری حدیث ساتھ بیان کریں گے تاکہ سننے والوں کے لیے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ ہم نے ان دونوں حدیث میں سے کس حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ سب سے اہم بات یہ، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ہم نگینہ ٹی وی کے پیج کے اوپر یہ پروگرام لائیو چلا رہے ہیں، اسی طرح ہم ایک کتاب کے ختم ہونے کے بعد اس کا پورا آرٹیکل نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کی جو اوریجنل ویب سائٹ ہے siddharaستہ.com، ہم اس کے اوپر ایک ایک کر کے آرٹیکل بھی ساتھ میں رکھتے جائیں گے کہ اگر کسی نے براہ راست لیکچر نہیں سنا تو اس کے پاس پورا آرٹیکل موجود ہو تاکہ وہ اس کو پڑھ کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھ بھی سکے اور اس کو آگے فارورڈ بھی کر سکے۔ اور جو ہم آرٹیکل نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا امام بخاری اور صحیح ستہ کے حوالے سے اپنی ویب سائٹ siddharaستہ.com پر یا naginatv.com کے اوپر رکھیں گے، اس کے بارے میں بھی میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ تب رکھیں گے جب ہماری ایک پوری کتاب ختم ہو جائے گی۔ مثلا آج ہم نے کتاب بدء الوحی شروع کی ہے، اس میں ٹوٹل 7 احادیث ہیں۔ آج ہم نے 2 احادیث ذکر کی، 2 سنی، 2 کے اوپر ہم نے بات کی، لیکن کیونکہ آج ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف بھی سنانا تھا، اخلاص کے اوپر بات بھی کرنی تھی، کچھ لوازمات بیان کرنے تھے، اس لیے ہم نے حدیث کو تفصیل سے ڈسکس نہیں کیا۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم وحی کی جو باقی 5 احادیث ہیں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ سننے والوں کے لیے، اور میں اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مشن کو ہمیشہ زندہ رکھوں گا انشاءاللہ تعالی، کہ میں کوشش یہ کروں گا کہ سنانے والوں کے لیے لفظ بڑے آسان ہوں۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کی مجلس میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے اور ایک 5ویں کلاس کا بندہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ وہ لفظ استعمال کریں کہ 5ویں والے کو سمجھ آ جائے، پی ایچ ڈی والے کو تو سمجھ آ جائیں گے۔ تو مشکل لفظوں سے ہم گریز کریں گے اور فنی اصطلاحات سے ہم گریز کریں گے کہ اصطلاح حدیث میں اس کو کیا کہتے ہیں۔ مختصر اگر ہمیں کہیں کوئی اصطلاح بیان کرنے کی بھی ضرورت پیش آئی، مثلا ہمیں یہ بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ حدیث مرفوع کیا ہوتی ہے، تو اس کو بڑے سادہ لفظوں میں ہم ایکسپلین کریں گے، اس کی تعریف کریں گے اور اس کی ایک مثال دے کر بڑی آسانی کے ساتھ اس کو وضاحت کر کے سمجھا کے پھر ہم آگے چلیں گے تاکہ لوگوں کے لیے سننے کے لیے آسانی ہو اور یہ ہمارا پروگرام لوگوں کے لیے دلچسپی کا سبب بنے۔ اور میں اپنے ناظرین کرام کے لیے بھی یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ دوران گفتگو کوئی سوال، کسی قسم کا کوئی معاملہ ہو تو ہم ہفتے میں 4 دن انشاءاللہ لیکچر دیں گے، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، اور جمعہ اور ہفتہ یہ 2 دن ایسے ہوں گے جس میں ہم آئے ہوئے سوالات کے لائیو جواب دیں گے۔ یہ 2 دن اس لیے رکھے ہیں کہ مشکل نہیں ہے سوالوں کے جواب فوری طور پر دے دینا، لیکن جب سوالوں کا جواب دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے کی تسلی اور تشفی ہو جائے، اور تسلی اور تشفی کے لیے پراپر ریفرنس اور احادیث کا نمبر اور بالخصوص کمپیوٹرائز نمبر، تاکہ لوگ اپنے گھروں میں موجود کمپیوٹر پر یا موبائل میں موجود ایپس کے اوپر جب نمبر ڈالیں تو ان کو صحیح حدیث کی نشاندہی ہو۔ اس لیے جمعہ اور ہفتے والا دن جو ہوگا اس میں پھر ہم احادیث کو ریفرنس کے ساتھ ان کے سوالوں کے جواب دیں گے، اور یہ ایک ہمارے سوشل میڈیا کا
پرانا وتیرہ ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا میں جب کوئی بات کسی کی ذہنی صلاحیت سے اوپر ہوتی ہے یا اس کے مکتبہ فکر سے ہٹ کے ہوتی ہے تو وہ گالی دیتا ہے۔ بابا ہم تیار ہیں، ہمیں 20 گالیاں نکالو، ہم سننے کے لیے ہیں، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے اس پینل سے لوگوں کو شائستگی کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اگر ہمارا کسی سے اختلاف رائے بھی ہوگا تو ہم تہذیب سے اس سے بات کریں گے، لیکن جواب میں ہم سینہ کھول کے کھڑے کہ جس نے جو سیکھا ہے اس نے وہ کہنا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی بات میں یہاں ذکر کرنی بڑی ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اوائل میں ایک ایسے بندے کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے چلا گیا جس نے صحابہ کی کبھی تعظیم نہیں کی تھی، تو فرمایا ایک دن اس کی طبیعت خراب ہوئی تو اس کے منہ سے گندگی نکلی، تو میں نے اس کو کہا، اس نے مجھے کہا یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں میں اس کے بارے میں جان چکا ہوا تھا، تو فرماتے ہیں میں نے اس کو بڑا خوبصورت جواب دیا، میں نے اس کو کہا این خوردہ است، یہ وہ تیرے منہ سے نکلا ہے جو تیرے سینے میں صحابہ کے لیے موجود تھا۔ تو زبان سے ہمیشہ وہی بات نکلتی ہے جو انسان کی خمیر میں، انسان کی طبیعت میں، انسان کے نفوس میں موجود ہوتی ہے۔ ہم عزتوں والے لوگ ہیں، ہم شریف النفس لوگ ہیں، ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، ہم تہذیب سے دیتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا جواب اخلاق کے ساتھ دیا۔ ہم انشاءاللہ تعالی گالیاں کھانے کے لیے تیار ہیں، ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے احیاء کے لیے ہر طرح کا معاملہ فیس کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آگے سے ہم جواب انتہائی شائستگی سے دیں گے۔ ہمارے بزرگوں کا اور اسلام کا یہ سکھایا ہوا اصول ہے کہ جب بندہ غصے میں ہوتا ہے نہ بات سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے، اور یہ بھی ہمارے بزرگوں کو سکھایا ہوا ہمیں اصول ہے کہ بیٹے دلیل گرم زبان نرم، اور یہ بھی ہمارے استادوں کا، ہمارے بزرگوں کا سکھایا ہوا ہمارے لیے اصول ہے کہ ہم لڑتے کسی سے نہیں ہیں اور ڈرتے بھی کسی سے نہیں ہیں۔ ہم دلیر ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو سنائیں گے اور بغیر خوف و خطر کے سنائیں گے، اور ہم محبت کے بازو ہمیشہ کھلے رکھیں گے تاکہ جس کو حدیث سمجھ آئی وہ اس کو قبول کرے، جس کو نہیں سمجھ آئی وہ درجنوں کے حساب سے ہمیں گالیاں دے۔ یہ گالیاں بھی کل ہمارے نامہ اعمال میں تلیں گی اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی ہمیں اجر و ثواب دے گا، کیوں؟ یہ ہم اسلام اور دین کی سربلندی کے لیے کر رہے ہیں۔ میں اپنے ناظرین کرام کا بڑا شکر گزار ہوں۔ آج ہمارا ابتدائی لیکچر تھا، اس لیے ہم نے مختصر تعارف بخاری کا اور برکت کے لیے بعد الوحی کی 1-2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ انشاءاللہ کل پورے 9 بجے یہ لیکچر شروع ہو جایا کرے گا اور 10 بجے تک پورا 1 گھنٹہ لیکچر ہوگا، اور جو سوالات ہوں گے وہ ہم انشاءاللہ بعد میں جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو بخاری پڑھنے کے بعد، یہ حدیث پڑھنے کے بعد اصال کرتے ہیں، اللہ ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا، ان کے درجات کو بلند فرما، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ شفقت ہم پر فرما تاکہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو اسلام اور شریعت مطہرہ کے صحیح منہج پر لوگوں کی خدمت میں پیش کر سکے تاکہ لوگ سنت کے قریب آئیں، بدعات سے دور چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کو تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر میں نبگینہ ٹی وی کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا عظیم پلیٹ فارم، جس پہ لاکھوں لوگ موجود ہیں، ملینز کے حساب سے اس کو سننے والے موجود ہیں اور سنتے ہیں، اور اس کی کارکردگی کو سراہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ یہاں بڑا نیوٹرل ہو کے دین اسلام کا کام کیا جاتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کا، جو آج کل کرونا کے عذاب کی وجہ سے لوگوں کی خدمت میں مصروف عمل ہے، اور صاحبزادہ بشیر احمد یوسفی صاحب جو سلسلہ یوسفیہ کے سربراہ ہیں، اور نگینہ ٹی وی اور انجمن اشاعت دین اسلام اور نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے سربراہ بھی ہیں۔ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم دین اسلام کی خدمات اور تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ حافظ۔ مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے